السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ رات کے کوئی 1 بجے کا وقت تھا جب اس نے ایشل کے کمرے کا بلب چلتا دیکھا تو دبے پاؤں اس طرف آ گیا۔ دروازہ نوک کیا تو دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ کمرے میں آیا۔ ایشل اب اسکول کی دہلیز عبور کر کے کالج میں جانے والی تھی، لیکن اب تک بے ترتیبی اور لاپرواہی اس کی طبیعت میں موجود تھی۔ وہ بچوں کی طرح آڑی ٹیڑھی سو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بلب آف کیا اور پھر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ معمول کی طرح نیند کی گولی کھا کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ سارے دن کے واقعات آہستہ آہستہ اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور سائڈ ٹیبل سے رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اچانک ایک شعر پڑھتے ہوئے اس کی چلتی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہی جو درمیاں آباد تھی خواب اور حقیقت کے، وہ دنیا ہو گئی زیر و زبر آہستہ آہستہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو کر ماضی کی کھڑکی کھول چکی تھیں۔ مشل میرے تایا کی بیٹی تھی۔ تائی کی گود خدا نے بڑی دیر بعد بھری تھی۔ اپنی عمر کے 4 سال میں نے اپنی ماں کے کم تائی کی گود میں زیادہ گزارے تھے۔ تائی سے محبت فطری بات تھی اور تایا کا بھی میں لاڈلا تھا، مگر میرے باپ کو تو تائی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابا میرے کسی نہ کسی بہانے تایا کو بھلی بری سناتے رہتے تھے، پر میری ماں ان کے برعکس تھیں۔ اسی لیے میرے باپ کے سینے میں بھائی کے لیے نفرت کی آگ ماں کی ان لوگوں سے محبت کی وجہ سے ہی ٹھنڈی رہتی تھی۔ مشل کی پیدائش نے تایا تائی کی ویران زندگی میں جان ڈال دی۔ ان کی مجھ سے محبت کم نہ ہوئی، لیکن محبت میں بٹوارا تو ہو چکا تھا۔ میں نے اسکول شروع کر دیا تو زیادہ احساس نہ ہوا۔ جب میں 4تھی کلاس میں آیا تو مشل بھی اسکول جانے لگی۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے چلے گئے۔ معلوم نہیں کب محبت کا پودا پروان چڑھ گیا تھا۔ میں کالج پہنچ گیا، پھر یونیورسٹی، جبکہ مشل نے صرف انٹر کیا اور گھر بیٹھ گئی۔ میرے بغیر وہ اپنے اندر ہمت نہ پیدا کر سکی تھی۔ اس عرصے میں میرا اکلوتا پن برقرار رہا، جبکہ تائی کے ہاں مشل کے 10 سال بعد ایشل بھی دنیا میں آ گئی تھی۔ اب مشل کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تائی اور امی کے ساتھ مل کر ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ تایا کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ میں اپنے اماں ابا کا ایک اکلوتا بیٹا، جس کی وجہ سے میرے باپ کا سینہ ہر وقت تکبر کی وجہ سے پھولا رہتا تھا۔ میرے ابا جی نے ایک بہت بڑے گھرانے میں میرا رشتہ میری مرضی پوچھے بغیر طے کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میرا خون کھول گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے زبان کھول دی۔ ابا جی، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ آپ نے میری مرضی معلوم کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ زیادتی ہے۔ او پتر، تو ایویں نہ نک پھلا، غور سے سن میری بات۔ یہ دنیا صرف پیسے کو سلام کرتی ہے۔ میں نے جہاں تیری بات پکی کی ہے وہ کروڑ پتی لوگ ہیں۔ تیری زندگی بن جائے گی، موج کرے گا تو پوری زندگی، وہ شان سے کہہ رہے تھے۔ نہیں ابا، میں نے زندگی لالچ کی سیڑھی چڑھ کر شروع نہیں کرنی۔ آپ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً جو بات آپ نے طے کی ہے اسے ختم کر دیں۔ کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے تعلیم دلوائی تھی کہ تو میرا مان میری پگ زمین پہ روندے؟ تجھے باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ باپ کی پرواہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ نہ ہو کہ کل قاضی کے سامنے میں نہ کر دوں تو جو تماشا اس وقت بنے گا بہتر ہے 4 دیواری کے اندر ہی معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا کہ میرے باپ نے گھر کے اندر اپنے بھائی کی اولاد کی طرف کیوں نہیں دیکھا، کیوں اتنی اونچی اڑان اڑنا چاہی تھی، جبکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ میرے باپ کے پاس کچھ کمی نہیں تھی، کمی تھی تو اپنے بھائی کے لیے محبت کی، اور یہ نفرت ہی تو تھی جس نے اپنے بھائی کی طرف بیٹے کے لیے نظر کرم نہ کیا تھا۔ اس کی بیٹی نظر نہ آئی تھی اور اسی سوچ نے مجھے باپ کے آگے بات کرنے پر اکسایا تھا۔ اچھا تو پھر بتا تو، تیری کہاں مرضی ہے؟ آپ کو گھر کے اندر کوئی نہیں دکھائی دیتا کیا باہر جا کر بہو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ جانے کس طرح دل کی بات زبان پر آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پھر جیسے تیری مرضی۔ وہ کس انداز میں کہہ گئے میں واقعی ان کا لہجہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میری مشل سے نسبت طے پا گئی تھی۔ ہم دونوں چپکے چپکے خواب بننے لگے۔ خوابوں کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، آنکھ کھلی اور ختم۔ مشل اکثر میرے مستقبل کے منصوبے سن کر کہتی تھی، پگلی خواب دیکھتے ہیں تو تعبیر ملتی ہے نا، ہمارے خواب انشاءاللہ تعبیر پائیں گے۔ پتہ نہیں سیف، مجھے مستقبل کا سوچ کر ڈر کیوں لگتا ہے۔ چاچا کی تو ابا سے کبھی نہیں بنی، پھر میرا رشتہ کس طرح تیرے ساتھ طے کر دیا؟ ارے پگلی، تم کیوں سوچ سوچ کر اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ ہمارا مستقبل روشن ہی ہے۔ سیف بھائی، آپا ابھی تک نہیں آئیں،
باہر وہ سٹاپ والے سٹور سے دھاگے کی نلکیاں لینے گئی تھیں۔ دفتر سے آ کر شرٹ کے بٹن کھولتے میرے ہاتھ وہیں رک گئے جب میری 7 سالہ تایا کی بیٹی ایشل نے مجھے یہ خبر سنائی۔ تائی اماں، آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ سیف بیٹا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں سمجھی پڑوس اپنی دوست کے گھر ہوگی، لیکن جب ایشل کو بھیج کر پتا کرایا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں تو پورا محلہ چھان آئی۔ میں کیا کروں؟ میری بچی کو کون لے گیا؟ کہاں چلی گئی میری بچی؟ تائی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن مشل کہیں نہیں ملی۔ پولیس نے بھی ہر جگہ ڈھونڈا تھا، مگر مشل کو تو گویا زمین کھا گئی تھی۔ اس کا اغوا ہو گیا تھا اور وہ پھر کبھی نہ ملی۔ میری زندگی میں تو ایسا خلا پیدا ہو گیا جو شاید کبھی نہ بھر سکتا تھا۔ تایا ابو کو جب مشل کے متعلق پتا چلا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے تو مشل کی جدائی کا صدمہ سہ نہ پائے۔ ہارٹ اٹیک نے انہیں بہت دور پہنچا دیا۔ تائی اماں کی آنکھ کے آنسو ان کی روشنی بھی اپنے ساتھ بہا لے گئے۔ ایشل کو میں نے سنبھالا۔ میری ماں بھی مشل سے بہت محبت کرتی تھی۔ 3 ماہ گزر چکے، مجھے میری امی نے کمرے میں بلایا اور کہنے لگیں، سیف بیٹا، میری جان، جانتا ہے یہ زیور میں نے صرف مشل کے لیے بنوایا تھا۔ اس زیور میں اس کا لمس ہے، یہ تو سنبھال لے، میں اب یہ بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ خدا کرے میری بچی جہاں ہو اچھی ہو، مگر میرے بچے، مجھے نہیں لگتا میں تیری دلہن کی شکل دیکھ پاؤں گی۔ لے سنبھال میری مشل، میری بہو کی امانت۔ میرے گلے لگ کر اماں بہت روئیں اور صبح ان کی زندگی کی ساری روشنیاں گل کر گئیں۔ اماں جی کے 10ویں کے بعد میں ابا کے پاس آیا۔ ابا جی، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ دن دہاڑے آپ کی ہونے والی بہو اغوا ہو گئی، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بھابھی بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اندھی ہو گئیں۔ آپ نے کسی سے بھی ان کے دکھ میں 2 لفظ ہمدردی کے نہیں کہے۔ آخر کس مٹی کے بنے ہیں آپ؟ وہ آرام سے پلیٹ بھر کر کاجو کھاتے رہے۔ ابا، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ او پتر، لے کاجو کھا، جو جہاں گیا اس کی جگہ وہاں تھی، کھا پی اور جی۔ میں ان کی بات سن کر پاگل سا ہو گیا، جانے میرے سر میں کیا سمائی۔ ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھا لایا۔ ابا جی، مجھے شک ہے آپ پر، مشل کے اغوا میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ میرا دل کہتا ہے آپ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ابا جی، قرآن پر ہاتھ رکھیں اور میرے دل سے شک کا بیج نکال دیں۔ اوے بات سن، میں تیرا باپ ہوں، کوئی ایرا غیرا نہیں ہوں۔ رہی بات قرآن کی تو میں قرآن پہ ہاتھ کیوں رکھوں؟ اچھی ضد ہے۔ وہ آنکھیں لال کیے مجھے گھورنے لگے۔ میں نے قرآن کو ابا کے بہت قریب کر دیا۔ آپ اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھنے سے ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ میں نے دوبارہ کہا، رکھیں ہاتھ۔ انہوں نے بڑھ کر قرآن پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں کسی بھی معاملے سے پاک ہوں، جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، شک ہے بس تمہارا۔ ان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی بھرنے لگی۔ میں قرآن کو وہاں سے لے کر مشل کی یادوں کو لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ کوئی 12 بجے کے وقت میں گھر کی طرف آیا تو دیکھا محلے میں لوگ چیم گویاں کر رہے تھے۔ میں فکر مند ہو کر گلی میں کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے چاچا، آج یہ رش کیوں ہے گلی میں؟ وہ مجھے دیکھ کر گلے سے لگانے لگے اور بولے، صبر کرو بیٹا، خدا نے تمہیں امتحانوں کے لیے چن لیا ہے، حوصلہ رکھ کر سنو۔ کوئی 7 سوا 7 بجے کی بات ہے، تمہارے گھر سے تمہارے ابا جی کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ معاملے کا پتہ لگائیں کہ تمہارے ابا باہر آ گئے اور بالکل بیچ گلی میں گندی گندی گالیاں دینے لگے۔ پھر کبھی روتے کبھی ہنستے، پھر چیخ چیخ کر کہنے لگے، میں نے مار دیا، سب کو مار دیا۔ میرا بڑا بھائی میرے بیٹے کو داماد بنانا چاہتا تھا، میں نے بیچ دیا، اپنی بہو کو بیچ دیا۔ پھر ہنسنے لگے۔ ہم سب انہیں بڑی مشکل سے ہسپتال چھوڑ کر آئے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ذرا دکھ نہیں ہوا۔ میں نے بے ساختہ خدا کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، بے شک میرے مولا تیرا انصاف عظیم ہے۔ میرے باپ نے قرآن پر جھوٹا ہاتھ رکھ کر بیان دیا تھا، قرآن کی مار پڑ گئی تھی میرے باپ کو۔ گھر بار بیچ کر میں تائی اور ایشل کو لے کر ایک نئے علاقے میں موجود گھر خرید کر سیٹل ہو گیا۔ آخری بار اپنے باپ سے ملنے گیا تھا۔ پاگل خانے کے سارے پاگل سلاخوں کے پیچھے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرا باپ سب کو کہانی سنا رہا تھا، مار دیا، میں نے سب کو مار دیا، یہ لفظ کہتے ہوئے فخر سے ٹھٹا لگا کر ہنسنے لگا میرا باپ۔ انہیں تو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میں شکستہ قدموں واپس آ گیا اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کیا۔ اچانک مجھے نیند آ گئی اور یادوں کے کواڑ بند ہو گئے۔ آج صبح دیر سے اٹھا تھا، بہت دیر تک سوتا رہا تھا۔ بھائی جان، 1 گھنٹے سے اٹھا رہی ہوں، 6 بجے اٹھنے والے آج 8 بجے تک سو رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ماں بن کر کھڑی تھی میرے سر پر۔ اچھا میری ماں، تو جا، میں آتا ہوں۔ جلدی سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا اور کرسی سنبھال کر ناشتہ کرنے لگا۔ تائی بھی پاس ہی تھی۔ بھائی جان، رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم سب ایک مزار پر حاضری دے رہے ہیں۔ اس نے خواب سنائی تو اچانک مشل کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔
خواب کی کیا حقیقت ہے سیف؟ آنکھ کھلی اور خواب اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ میں جلدی سے اٹھنے لگا تو تائی اماں بولی، بیٹا بڑے دن ہو گئے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار گئے، کسی دن لے چل مجھے۔ تائی کو ایشل کا خواب سن کر مزار پر حاضری یاد آ گئی تھی۔ اچھا تائی اماں، چلیں گے اس اتوار، میں کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ تائی اماں جب مزار پہنچی تو انہیں کسی بزرگ خاتون نے جیا شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کا بتایا کہ پرانے سکھر میں ایک ایسا مزار ہے، وہاں حاضری دینے والے کے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اب مزار سے واپسی پر تائی کو سکھر جانے کی سجھائی تھی۔ میں تائی کی کوئی بات ٹال نہ سکتا تھا، وہی میری سب کچھ تھی۔ سکھر جانے کے لیے کم از کم ایک ساتھ 3 چھٹیاں تو لازمی ہی تھیں۔ میں نے ایشل کو بولا کہ تائی اماں کو سمجھاؤ، تھوڑا فرصت ملے تو چلیں گے، مگر تائی اماں کہاں سننے والی تھیں۔ یوں میں نے سب پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر 3 دن کی چھٹی لے لی۔ جمعرات کی صبح ہم سکھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تائی اماں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ شام ہونے تک ہم سکھر پہنچ گئے۔ 9 بجے تک ہم بڑی مشکل سے بھکر چوک سے سفر کر کے جیا شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ گئے۔ پورے چاند کی رات میں وہ مزار، جس کے ہر کونے پر چاندی کا کام تھا، یوں چمک رہا تھا کہ گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ وضو وغیرہ کر کے نظر نیاز سے فارغ ہو کر ہم نے مزار کے احاطے میں ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ تائی تو مزار کی جالی تھام کر سر ٹکائے دعا میں مشغول ہو گئی تھی۔ ایشل یاسین پڑھ رہی تھی، میں نے بھی تسبیح نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک میرے برابر میں ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ سندھی ٹوپی پہنے اور اجرک کاندھوں پر اوڑے، وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کسی ہوٹل کا پوچھا تو کہنے لگے، بابا سائیں یہاں ہوٹل نہیں ہوتا، وہ دیکھو اور اٹھ کر جاؤ، اندر جتنا کھانا ہے کھاؤ، لنگر ہے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مانگو وہ پاؤ۔ وہ کہہ کر مجھے ساتھ ہی لنگر خانے میں لے گئے۔ سیر ہو کر میں نے کھایا۔ بابا صاحب، میری تائی بڑی مراد لے کر آئی ہیں، بس اللہ پاک ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے اور ان کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ بابا کے پوچھنے پر میں نے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ بابا سائیں، اور ہم نے تم کو بولا نا، جو مانگو وہ پاؤ، یہاں تو 100 سال کا کھویا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ پر بہت مہربان ہے۔ تم کو ایک اور مزار کا پتہ بتاؤں؟ اگر تم سچی لگن کے ساتھ جاؤ تو جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ مجھے اس مزاروں پر رہنے والے بزرگ سے مانوسیت سی ہو گئی۔ آپ بتا دیں، انشاءاللہ ہو سکا تو ضرور جائیں گے۔ سائیں، میں نے بھی کل باگڑ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں جانا ہے، تم کو اپنے ساتھ ہی لے چلوں گا۔ کراچی سے آئے ہو سائیں اتنی دور سے، تو خدا کی شان بھی دیکھتے جاؤ، جنگل میں منگل بھی دیکھنا کل تم۔ بابا جی آپ ذرا ادھر ٹھہریں، میں گھر والوں کو دیکھاؤں۔ تائی اور ایشل سے کھانے وغیرہ کا پوچھنے چل دیا۔ ایشل کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تائی کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ بھائی جان، اتنی ٹیسٹی بریانی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ہو سکتی ہے۔ 2 مرتبہ لنگر کھا چکی ہوں اور امی نے بھی کھانا کھا لیا ہے۔ بچوں کی طرح مزیدار لنگر کی تعریف کر رہی تھی۔ مزار کے نوری احاطے میں کس طرح رات گزری پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح سویرے ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ گاڑی 2 گھنٹے کے بعد کہیں جا کر باگڑ جی گاؤں پہنچی تھی۔ ہر طرف جنگل دیکھ کر مجھے بابا صاحب کے ساتھ آنے پر اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ پیدل چلتے چلتے ہم کافی دور نکل گئے تھے، لیکن مزار کا نام و نشان نہ تھا۔ اور پھر اچانک ایک بیل گاڑی نظر آئی تو بابا صاحب نے اشارہ کر کے سندھی میں اس سے بات، اور ہم سب اس بیل گاڑی پر سوار ہو گئے۔ شکارپور میں باگڑ جی کوٹ کے اس جنگل میں سفر کرتے کرتے آخر کار ہم قادر شاہ جیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ گئے۔ ایسا لگا کہ ہم کسی جنگل میں نہیں بلکہ پر رونق شہر میں موجود ہیں۔ ہم نے تم کو کہا تھا نا کہ جنگل میں منگل دکھائیں گے، اب تم لوگ ادھر ہی مجاوروں کے ساتھ بیٹھو، سائیں ادھر بھی رات گزارو، دیکھنا قدرت تم کو کون کون سا رنگ دکھاتی ہے۔ ذرا وضو بنا لو، پھر اندر چلتے ہیں۔ وضو بنا کر ہم لوگ اس مزار میں داخل ہوئے۔ ایسا سکون کہ جیسے انسان ترسا ہوا اس ماحول کے لیے ہو۔ ہاتھ خود بخود جالیوں کو پکڑنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ میں اور بابا صاحب مردانہ حصے میں تھے، جبکہ تائی اور ایشل زنانہ حصے میں۔ شہر سے آئے لوگوں کا سن کر ایک مجاور لڑکی گز بھر لمبا گھونگھٹ تانے، گاؤں کا روایتی لباس پہنے، میرے اور بابا کے لیے لنگر سے بھری پلیٹ اور 2 کپ چائے لیے ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے نظریں اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھی۔ بابا صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا۔ میری آواز سن کر اچانک وہ لڑکی جیسے چونک کر اچھل پڑی۔ بابا صاحب نے شکریہ ادا کیا اور وہ اندر زنان خانے میں چلی گئی۔ بابا صاحب، کون ہے یہ؟ کیوں اتنا خیال کیا ہمارا اس نے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سائیں، یہ دکھیا تو بڑی نیک پرہیزگار اور پردہ دار ہے، دن کے وقت تو ادھر نظر بھی نہیں آتی، اپنی کھولی میں پڑی عبادت کرتی رہتی ہے، رات کو مزار کی جالی تھامے بیٹھی رہتی ہے، جب شہر سے کسی کے آنے کا سنتی ہے تو خاص طور پر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاتی ہے، لنگر لاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی 10 سال سے ادھر پڑی ہے۔ بابا صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن میرے اندر ایک امید نے سر اٹھانا شروع کیا، لیکن میں نے جھٹک دیا اپنا خیال، بھلا اس جنگل ویرانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
رات کا جانے کون سا پہر تھا، مجھے ایسے لگا کہ شاید کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرے مالک یہ قادر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجھے کسی بچھڑے کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ وہی لڑکی جو لنگر اور چائے لائی تھی وہ بالکل کونے میں کھڑی شاید میری ہی منتظر تھی۔ کوئی اندیکھی طاقت مجھے اس طرف جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں اٹھا اور اس کی سمت چلنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آنکھ کھلنے پر اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ مشل؟ میں نے اسے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے؟ سیف، میں تو مر ہی گئی تھی۔ ایک امید کی روشن کرن تھی جو خدا نے میرے من میں روشن کی ہوئی تھی۔ میرے خدا نے میری سن لی ہے سیف۔ وہ یکدم میرے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر مزار کے احاطے میں لے آیا۔ یا قادر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شان واقعی نرالی ہے۔ خدا نے آپ کی بزرگی کے صدقے بچھڑے ملا دیے ہیں بابا۔ واقعی بڑا غفور الرحیم ہے وہ اللہ، جس نے آج ہمیں اس در پر سبب بنا کر بھیجا تاکہ ہم اپنی امانت لے جائیں۔ میں خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور مشل پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی میری زندگی کو تلاش کے حوالے کر کے؟ سیف، میں نے اس دن گھر سے قدم نکالا تو نہیں جانتی تھی کہ کبھی اس دروازے پر لوٹ نہ پاؤں گی۔ 5 آدمی جانے کب سے دھاگ لگائے بیٹھے تھے، مجھے تو چیخ تک مارنے کی مہلت نہ ملی تھی۔ پھر ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں پورے 3-4 گھنٹے تک سفر ہوا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو ایک سرکنڈوں کی کٹیا تھی۔ میں نے چیخ ماری تو 2 آدمی اندر آئے۔ سائیں ہوش میں آ گئی ہے چھوری رات نشیلی بنانے کے لیے، وہ یہ کہہ کر باہر نکلا تو 3 آدمی اور آ گئے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ ان چاروں میں سے ایک آدمی میرے پاس نہ آیا تھا، وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نیم برہنہ ہو گئی تھی۔ میری عزت کا جنازہ نکلنے ہی والا تھا کہ میں دوڑ کر چلاتی ہوئی اس الگ کھڑے شخص کے قدموں کو پکڑ کر چلانے لگی، میرے بھائی مجھے بچا لو بھیا، میرا قصور تو بتاؤ، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کے واسطے اس کے رسول کے صدقے، میرے پاس میری عزت کے علاوہ کوئی دولت نہیں، میری جان بچا لو، میری عزت بچا لو۔ وہ وقت کی جانے کون سی نیک گھڑی تھی کہ اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ چھوڑ دے لال محمد اسے، وہ گرجا۔ کیوں ابا، تیری بہن ہے یہ کیا؟ وہ خباثت سے ہنسا۔ اس نے اپنی اجرک میرے جسم سے لپیٹ دی۔ ابا، اس کے اپنوں نے اسے لٹنے کے لیے ہمارے ساتھ راضی خوشی بھیجا ہے، اپنے کول کا پکا تھا، ان سب سے بچا کر مجھے اپنے ساتھ شکارپور لے آیا۔ میں نے گھر جانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ تیرے اپنے ہی تیرے دشمن ہو گئے ہیں۔ میرا تو دل پھٹ گیا تھا اس وقت جب میرا ذہن سوچ سوچ کر چاچا جی ہی کی طرف انگلی اٹھاتا تھا۔ وہ میرا منہ بولا بھائی بن گیا۔ 4 دن میں اس کے گھر میں رہی، پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں ساری زندگی سکون سے گزر جائے۔ 10 سال سے اس مزار میں پڑی ہوں، یہاں کے کچے حجرے میں رہتی ہوں۔ ایک انتظار تھا کہ شاید اس جنگل میں کوئی میرا اپنا بھولے سے آ جائے۔ خدا سے مانگی ساری دعائیں آج پوری ہو گئیں، مجھے میرے اپنے مل گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے صدمے سے تمہارے ابا اور میری امی تو انتقال کر چکے ہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے چاچا جی کے بارے میں نہیں بتایا۔ ابا جی کو خدا نے نا اپنے کیے کی سزا دی تھی، وہ اماں جی کے انتقال کے بعد پاگل ہو گئے تھے اور 3-4 ماہ پہلے ہی ایسی ہی دیوانی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال پاگن پن میں گزارے انہوں نے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو مشل کہ تم میرے ابا جی کا نام اپنے اغوا کے معاملے میں سینے میں قبر کھود کر آج اور ابھی دفن کر دو گی۔ میں نے علاقہ چھوڑ دیا تھا کہ ایشل اور تائی کے کانوں میں ابا جی کا زندگی کا یہ بھیانک کارنامہ نہ پڑے۔ یہ قبر تو 10 سال پہلے ہی کی بنی ہوئی ہے، تم بھروسہ رکھو مجھ پر۔ کیا تم نے تائی سے ملاقات نہیں کی؟ ایشل بھی تو اندر ہے۔ میں نے انہیں پہچان لیا تھا مگر انجان بنی رہی، یہی ڈر تھا کہ کہیں خون نے خون کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ تو پھر مجھ سے کیوں بات کی؟ کیونکہ تم پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، اور ہے بھی۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے سیف؟ ہاں، تم میری دلہن سے مل کر بہت خوش ہوگی، لیکن تائی کے سامنے میری دلہن کا ذکر نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کر میں نے اسے زنان خانے میں بھیج دیا۔ صبح کا سورج میرے لیے میری زندگی کے سارے رنگ ایک ساتھ لے آیا تھا۔ تائی اماں کو گویا مشل کی شکل میں اپنی آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی۔ ایشل نے بہن کو پا لیا تھا اور میں نے اپنی زندگی کو۔ صبح سویرے کراچی کے لیے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ مزارات کی زیارت میں ہم نے 3 دن صرف کیے اور پھر جب گھر پہنچے تو کراچی کے جتنے مزار تائی کو یاد تھے وہ حاضری دینے پہنچی۔ مشل کو آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس نے اب تک میری دلہن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ شام کو جب میں آفس سے واپس آیا تو مشل میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ آتے ہی اس نے سوال کیا، سیف تمہاری دلہن کہاں ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے اب تک امی جان سے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ لے آؤ اسے سسرال سے اب۔ اسے جو سمجھ آ رہی تھی وہ بول رہی تھی۔ ابھی لے آتا ہوں، وہ دیکھو۔ ڈریسنگ کے بڑے سے شیشے کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ کہاں ہے؟ کیا کوئی تصویر دکھا رہے ہو؟ ہاں وہ دیکھو، اپنے بالکل سامنے۔
وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ہڑبڑا گئی اور کچھ سمجھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ تم ہو نا میری دلہن، تمہاری یادوں میں جیتا رہا ہوں، کوئی بھی اس دل میں نہیں سمایا تمہارے بغیر، تم ہی میرا انعام ہو، تم ہی سے تو زندگی میں رنگ بھرنے کے خواب دیکھے تھے، خواب کی تعبیر کل بھی تم تھی اور آج بھی تم ہو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا، وہ یکدم گلابی سی ہو گئی، اسے بھی شاید اب خواب سچے لگنے لگے تھے۔